السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو قوم کے افراد نے ان کو بیوقوف اور جھوٹا کہا۔ قوم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کے کیا معنی ہے۔ صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کا انتظام کیوں کر سکتی ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ کائنات کے لاکھوں شعبوں کے لیے ایک خدا کی کارساز ممکن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے دنیا کے مختلف امور کے لیے الگ الگ معبود قرار دے لیے تھے، ان کے مختلف نام بھی گھڑ لیے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی اس تجویز پر بارہا اعتراض کیا کہ اے میری قوم، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جس کے لیے اللہ نے کوئی سند و دلیل نازل نہیں کی ہے، یعنی یہ صرف نام ہی نام ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ان ناموں کے پیچھے کوئی طاقت و اقتدار نہیں ہے۔ تم کسی کو بارش کا رب، کسی کو ہوا کا رب، کسی کو پانی کا، کسی کو دولت کا، کسی کو صحت کا، کسی کو بیماری کا خدا کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے، لیکن قوم اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر قطعاً آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ انہیں کسی طرح بھی یقین نہ آتا کہ صرف ایک ہی ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کو کیوں کر قائم رکھ سکتی ہے۔ کائنات کے لیے تقسیم کار ضروری ہے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے لیے اہلکار تجویز کرتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتی تھی۔ کائنات کے لیے اللہ کا وجود جانتے و مانتے ہوئے بھی فرضی ہستیوں کو حاجت روائی کے لیے پکارا کرتی تھی۔ ان کے نام پر نظر و نیاز بھی کی جاتی تھی، ان سے دکھ درد میں استغاثہ و فریاد بھی کرتے تھے، خوشی اور مسرت میں ان کے نام کا وظیفہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ اتنا قدیم طریقہ تھا کہ اس کو چھوڑنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس طریقے پر ان کی پشتیں گزر گئی تھیں۔ موجودہ زمانے میں بھی بعض لوگ کسی انسان کو مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشے۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک نہیں کہ وہ داتا بن سکے، حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا کہ کسی غریب کو نواز سکے۔ کسی کو غوث فریاد رس کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا اور کسی کی فریاد کو پہنچ سکے۔ کسی کو بندہ نواز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خود بندہ ہے، بندگی کے بندوں میں کسا ہوا ہے۔ کسی کو دستگیر کہا جاتا ہے، باوجود یہ کہ وہ خود دست نگر حاجت مند تھا، کسی کی کیا دستگیری کرتا۔ در حقیقت یہ اور ایسے سب نام محض نام ہی نام ہیں، جن کے پیچھے کوئی اقتدار، قدرت اور طاقت نہیں۔ جو ان کے لیے جھگڑا کرتا ہے وہ دراصل صرف ناموں کے لیے جھگڑا کرتا ہے، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی حقیقت سمجھانی چاہیے، لیکن اتنی کھلی حقیقت سمجھی نہ گئی۔ یہ دنیا کا عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے کہ مجبور و بے بس انسانوں نے اپنے ہی وہم و گمان سے خدائی کا جتنا حصہ جس کو چاہا دے ڈالا اور اس کو اپنا مذہب و ایمان بنا لیا۔ بری صحبت کا انجام۔ بری صحبت زہر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے، جس کا انجام ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح نیک صحبت تریاق ہوتی ہے جو سینکڑوں برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ عقل مند انسان کو جیسے نیکی کی تلاش رہتی ہے، ویسے ہی بدی سے اجتناب پرہیز رہتا ہے۔ انسان کو جس طرح نیکی کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ نیک صحبت کی ضرورت ہے۔ جس طرح بدی سے بچنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اور بیوی جو زندگی بھر رفیقہ حیات رہی، دونوں کا کافروں کی صحبت سے کفر پر خاتمہ ہوا۔ شیخ سعدی نے اس مضمون کو اپنی ربائی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح ادا کیا ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے:
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس سے نبوت کا خاندان چھوٹ گیا۔ اصحاب کہف کے کتے نے چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کی تو آدمی بن گیا۔ نیکوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔